ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ روسی مدبر نکیتا خروشچیف نے کہا تھا، سیاستدان پوری دنیا میں ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ وہاں بھی پل بنانے کا وعدہ کر لیتے ہیں جہاں پر سرے سے کوئی دریا ہی نہیں ہوتا۔ جناب عمران خان نے نہ صرف اس بات کو درست ثابت کیا ہے بلکہ سیاست گری کے نام پر جھوٹ کے اس فن کو نئی جہت بخشی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 مارچ 2022 کو جب جناب عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آ چکی تھی، اس پر ووٹنگ ہونا باقی تھی، اور وہ اس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے غیر ملکی سازش کا بیانیہ بنانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے اسلام آباد میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں یعنی عمران خان صاحب کو باقاعدہ لکھ کر دھمکی دی گئی ہے، اور پھر انہوں نے جلسہ عام میں ایک لفافہ لہرایا اپنی جیب سے نکال کے، اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ہے وہ سائفر، یہ ہے وہ دھمکی جو ہمیں لکھ کر دی گئی ہے۔ مگر اب ان کے وکیل یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو انہوں نے پبلک میں جلسے میں وہ جو لفافہ لہرایا تھا اس میں محض سادہ کاغذ تھا، اور عمران خان صاحب نے جو سائفر ہے اسے پبلک نہیں کیا، بلکہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اور بیانیہ گھڑنے کے لیے انہوں نے ایک سادہ کاغذ جو ہے اسے سائفر بنا کر پیش کیا تھا۔ یہ بات ان کے وکیل کی طرف سے باضابطہ طور پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جناب عمران خان کی متعدد جو درخواستیں تھیں ان کی سماعت ہونا تھی، اور کچھ محفوظ فیصلے جو ہیں وہ بھی سنائے جانا تھے۔ مثال کے طور پہ عمران خان صاحب نے جیل میں ٹرائل کا جو حکم نامہ ہے اسے چیلنج کر رکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس والے سے سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا، اور عمران خان صاحب کی اس حوالے سے جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے سائفر کیس میں ضمانت بعزت گرفتاری اور اس مقدمے کو خارج کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ درخواست دائر کر رکھی ہے، اور اس پہ دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ عمران خان صاحب کو اس کیس میں ضمانت ملتی ہوئی جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی۔ ادھر ایک اور وکٹ گر گئی ہے، اور جناب عمران خان کے کھلاڑی، بہت قابل اعتماد کھلاڑی اور جن پہ عمران خان صاحب کو بڑا ناز تھا، فروخ حبیب صاحب جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں، اور انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جہانگیر ترین صاحب کی جو جماعت ہے تحریک استحکام پارٹی، اس میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس حوالے سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے جیل میں ٹرائل کے حوالے سے، اس کی سماعت ہونی تھی، اور اس پہ فیصلہ سنایا جانا تھا جو محفوظ کیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور اس کے علاوہ ضمانت بعزت گرفتاری کے حوالے سے جو درخواست دے رکھی ہے عمران خان صاحب کے وکلاء نے، اور یہ سائفر کیس کو خارج کرنے کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت جو ہے وہ ہونا تھی۔ سب سے پہلے تو جو فیصلہ محفوظ کیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے وہ انہوں نے سنا دیا۔ کھلی عدالت میں جو فیصلہ انہوں نے سنایا، اگرچہ اس کی سمجھ وقتی طور پہ نہیں آئی، بڑے مبہم انداز میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا گیا، لیکن بعد ازاں جو ہے وہ واضح ہوا کہ عمران خان صاحب کی یہ جو درخواست ہے جیل میں ٹرائل کی، یہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق، انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو جب عدالتوں میں بلایا جاتا تھا تو وہ خود سیکورٹی خدشات کے پیش نظر حاضری سے استثناء کی درخواست کیا کرتے تھے، اور وہ بتاتے تھے کہ ان کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں، بڑی سنجیدہ نوعیت کے خطرات ہیں، لہٰذا وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے۔ تو اب اگر انہی سیکورٹی خدشات کے پیش نظر ہی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ٹرائل جیل میں کیا جائے اور انہیں عدالتوں میں نہ لایا جائے، کیونکہ عدالتوں میں اگر انہیں لایا جائے گا تو ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ اور اسی بنیاد پر چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں انہوں نے یہ درخواست عمران خان صاحب کی مسترد کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی طرف سے سائفر کیس میں ضمانت بعزت گرفتاری کے لیے اس کیس کو خارج کرنے کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے، اس میں جو ہے آج ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹرز جو ہیں انہوں نے دلائل دیے۔ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی اور شاہ خاور نے جو ہے وہ دلائل دیے،
اس کے بعد عمران خان کے جو وکلاء ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ، انہوں نے جو ہے وہ اپنے دلائل دیے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گزشتہ روز عمران خان صاحب کے وکیل سردار لطیف کھوسہ ایڈوکیٹ کی طرف سے جو تحریری دلائل جمع کروائے گئے تھے، اور آج زبانی بھی اسی موقف کا جو ہے وہ اعادہ ان کی طرف سے عدالت میں کیا گیا، وہ یہ تھا کہ سائفر کیس میں جناب عمران خان صاحب کو آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت غیر معمولی اور بہت اہم ترین نقطہ ہے، اور اس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ جرم تو سرزد ہوا ہے، خفیہ دستاویز جو ہے، جو قومی سلامتی کا ڈاکومنٹ تھا، اسے لیک تو کیا گیا ہے، اور یہ جو مقدمہ ہے ان کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قابل دفاع نہیں ہے، عمران خان صاحب کا دفاع نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے استثناء کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت چونکہ وہ وزیر اعظم تھے، اور وزیر اعظم کی حیثیت سے جو فیصلے انہوں نے لیے اس پہ انہیں آئین جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے، اس لیے ان کے خلاف سائفر کا جو مقدمہ ہے یہ نہیں چلایا جا سکتا۔ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ کیا کہتا ہے، اور کیا اس حوالے سے عمران خان صاحب کو کوئی رعایت مل سکتی ہے، انہیں استثناء دیا جا سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 248 جو ہے وہ کہتا ہے کہ صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقی وزراء، وزراء مملکت، وزراء اعلیٰ اور صوبائی وزراء امور حکومت کی انجام دہی کے دوران اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو فیصلہ کریں گے یا جو قدم اٹھائیں گے اس پر وہ عدالتوں میں جواب دہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، جو آرٹیکل 248 کا سب سیکشن 1 ہے، یہ اس کا جو ہے مفہوم میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ جو آرٹیکل 248 کی سب سیکشن 2 ہے، اس میں کہا گیا کہ صدر اور گورنر کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی، کرمنل پروسیڈنگ ان کے خلاف نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ آفس میں ہیں، اور آگے جا کے سب سیکشن 3 میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ صدر اور گورنر کو جب تک کہ وہ آفس میں ہیں انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت صدر اور گورنر کو تو مکمل استثناء حاصل ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے وزیر اعظم کی، جہاں تک بات ہے وفاقی وزراء کی، وزراء مملکت، وزراء اعلیٰ اور صوبائی وزراء، تو انہیں مکمل استثناء نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ آئین کے آرٹیکل 248 کی سب سیکشن 2 اور 3 میں صرف صدر اور گورنر کا ذکر ہے، یہ باقی لوگ جو ہیں ان کا سب سیکشن 1 کے تحت ہی جو ہے وہ ذکر آیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے عمران خان صاحب کے وکلاء کو یہ بات عدالت میں ثابت کرنی ہوگی، عدالت کو اس حوالے سے مطمئن کرنا ہوگا کہ یہ جو سائفر لیک کرنے کا یا پبلک کرنے کا، جو ڈی کلاسیفائی کرنے کا جو فیصلہ کیا گیا، وہ بطور وزیر اعظم ان کی ذمہ داری تھی، لہٰذا امور حکومت کی انجام دہی کے دوران انہوں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس کے بالکل برعکس اور الٹ ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اپنے اختیارات اور عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کا جو ایک ڈاکیومنٹ تھا اسے پبلک کر دیا گیا، اور نہ صرف پبلک کر دیا گیا بلکہ اس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جو سائفر بھیجا گیا وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے گم ہو گیا، کھو گیا۔ یہ بات ریکارڈ پہ موجود ہے، عمران خان صاحب خود کئی مواقع پہ اس بات کا اعتراف جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور وہ سائفر گم ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک امریکی اخبار میں جوں کا توں چھپ جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ بریچ ہے، اس حوالے سے عدالت کو جو ہے وہ مطمئن کرنا ہوگا، اور اسی بنیاد پر ہی جو اسپیشل پراسیکیوٹر ہیں ایف آئی اے کے راجہ رضوان عباسی صاحب، انہوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ سرکاری دستاویز جو ہے قومی سلامتی سے متعلق وہ لیک کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ سائفر ڈی کوڈڈ کیوں ہوتا ہے، کوڈ ورڈز میں کیوں ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ کسی کے ہاتھ نہ لگ سکے، اور یہاں اسے ڈی کوڈ کر کے پبلک کر دیا گیا۔ خفیہ ڈاکومنٹ پبلک کرنے پر 248 کے تحت استثناء نہیں دیا جا سکتا۔
اور یہ بات بالکل درست ہے، کیونکہ یہاں پہ تو معاملہ امور حکومت کی انجام دہی کا نہیں ہے، بلکہ سیاست چمکانے اور بیانیاں بنانے کا ہے۔ آڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی، جس پہ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ لیٹس پلے اٹ، کھیلتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ تو جو ہے وہ قومی سلامتی کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، اور سرکاری دستاویز جو ہے وہ اسے لیک کری۔ اچھا، ایک اور منطق، ایک اور دلیل عمران خان صاحب کے وکلاء کی طرف سے جو پیش کی جا رہی، تحریری دلائل میں بھی اور زبانی دلائل میں بھی، سردار لطیف کلوسا نے کہا کہ جی وہ جو سائفر تھا وہ کابینہ نے ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد صدر اور چیف جسٹس کو اس کی کاپی جو ہے وہ بھیجی گئی، تو وہ تو پہلے ڈی کلاسیفائی ہو چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے، اور یہ سوال چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بھی اٹھایا گیا، کہ کیا امریکہ کی طرح پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے جس کے تحت کسی خفیہ دستاویز کو ڈی کلاسیفائی کیا جا سکے؟ اگر یہ قانون ہی پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو پھر کیا کابینہ کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسے لیک کرتی، اسے پبلک کرتی، یا اسے ڈی کلاسیفائی کرنے کا فیصلہ کرتی؟ اور اگر کیا بھی گیا فیصلہ، تو وہ فیصلہ تو جو چند ذمہ دار شخصیات ہیں ان کے حوالے سے تھا، یعنی صدر ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کو کاپی بھیجی جاتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک امریکی اخبار میں چھپ جاتی ہے۔ تو ڈی کلاسیفائی کرنے کا یہ مطلب تو ظاہر ہے نہیں لیا جا سکتا۔ تو اس پہ جو ہے وہ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے کہا کہ عمران خان صاحب کو 14 سال قید یا سزائے موت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے ایف آئی اے کا، اس میں کئی جو ماہرین ہیں ان کی رائے بھی شامل کی گئی ہے، جس میں اسد مجید صاحب کی رائے بھی شامل ہے، جنہوں نے یہ مراسلہ جو ہے یہ سائفر امریکہ سے بھجوایا تھا۔ سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود صاحب کی جو ہے اوپینین وہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں تعینات ایک اور پاکستانی سفارتکار فیصل نیاز ترمزی جو ہیں، ان کی رائے بھی جو ہے شامل کی گئی ہے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران اعظم خان صاحب کی گمشدگی کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا، اور اس موقع پہ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر کی طرف سے کہا گیا کہ اعظم خان جو ہیں اس کیس میں کبھی ملزم نہیں رہے، انہیں وعدہ معاف گواہ نہیں بنایا گیا، بلکہ وہ اس کیس میں شروع سے ہی گواہ ہیں، اور وہ ان کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج ہوئی، لیکن اس کے بعد انہوں نے خود ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں بیان ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں، اور پھر دفعہ 164 کے تحت انہوں نے جو ہے مجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اعظم خان کے علاوہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف اسد مجید صاحب بھی گواہی دیں گے، جو امریکہ میں پاکستانی سفیر کے طور پہ تعینات تھے اور جنہوں نے یہ سائفر لکھا۔ اس کے علاوہ امریکہ میں تعینات ایک اور سابق پاکستانی سفارتکار فیصل نیاز ترمزی جو ہیں، انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی ہے، اور آج دلائل مکمل ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسپیشل پراسیکیوٹر جو ہیں راجہ رضوان عباسی اور اسپیشل پراسیکیوٹر شاخاور، ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو عمران خان صاحب کے وکلاء تھے انہوں نے دلائل دیے، اور ان کے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ لیکن بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ مسترد ہو جائے گی، اور ابھی چند ہی دن بعد عمران خان صاحب پر فرد جرم عائد ہونے والی ہے، اور اس کے بعد گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے۔ تو یہ ساری کارروائی جو ہے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ساری کارروائی 1-1.5 مہینے کے اندر جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ تو نومبر کے آخر میں یا زیادہ سے زیادہ دسمبر کے شروع میں عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں سزا سنا دی جائے گی، اور بظاہر یوں نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ اس مقدمے میں سنائی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔